अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम उर्दू का एक और सबक पढ़ेंगे। उर्दू की किताब खोलें, चौथी जमात की उर्दू की किताब। सबक का नाम है कौमी शनाख्त। फ़हरिस्त में आप देख लीजिएगा, ये 118वें पेज पर आपका ये वाला सबक है, कौमी शनाख्त। इसकी हम एक दफ़ा पहले रीडिंग कर लेते हैं। अली शाम के वक्त बैठा किताब पढ़ रहा था। इसके अब्बा जान दफ्तर से वापस आए। अली ने उनका इस्तकबाल किया। अब्बा जान ने सबको सलाम किया। अली ने सलाम का जवाब देते हुए कहा, अब्बा जान, मुझे आपसे कुछ पूछना है। अब्बा जान, बेटा, मैं कपड़े तब्दील करके खाना खा लूँ, फिर बैठकर बात करते हैं। अब्बा जान ने कपड़े तब्दील किए, खाना खाया और थोड़ी देर बाद ड्राइंग रूम में आ गए। अली वहाँ बैठा उनका इंतज़ार कर रहा था। अब्बा जान, बेटा, अब पूछो जो पूछना चाहते हो। अली, अब्बा जान, अगले हफ्ते हमारे स्कूल में तकरीरी मुकाबला हो रहा है। इस तकरीरी मुकाबले का मौजू है कौमी शनाख्त। मैं भी इस तकरीरी मुकाबले में हिस्सा ले रहा हूँ। इस मौजू पर आपसे कुछ मालूमात हासिल करना चाहता हूँ। अब्बा जान, जी बेटा, ज़रूर, आप क्या मालूमात लेना चाहते हैं? अली, अब्बा जान, सबसे पहले तो ये बताएं कि कौमी शनाख्त क्या होती है। अब्बा जान, बेटा, कौमी शनाख्त से मुराद किसी भी कौम व मुल्क की वो खसूसियात हैं जिनकी वजह से वो बाकी मुल्कों कौमों में अलग पहचाना जाता है। अली, अब्बा जान, वो कौन सी खसूसियात होती हैं? अब्बा जान, इन खसूसियात में मज़हब, लिबास, ज़बान, कौमी परचम वगैरह शामिल हैं। अली, हमारे मुल्क की पहचान क्या है? अब्बा जान, बेटा, हमारी सबसे बड़ी पहचान हमारा मज़हब है। हमारा मुल्क इस्लाम के नाम पर वजूद में आया, इसलिए इसका नाम भी इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। फिर हमारा लिबास है। हमारा कौमी लिबास मर्दों के लिए शलवार कमीज़ और शेरवानी है, जबकि ख़वातीन शलवार कमीज़ पहनती हैं और सर पर दुपट्टा या चादर ओढ़ती हैं। हमारी कौमी ज़ुबान उर्दू है। सब्ज़ हिलाली परचम हमारा कौमी परचम है। अली, हमने स्कूल में पढ़ा है कि हमारे कौमी परचम में सफ़ेद रंग मुल्क में रहने वाले दीगर मज़ाहिब के लोगों को ज़ाहिर करता है। अब्बा जान, पाकिस्तान में 97% मुसलमान और 3% बाकी मज़ाहिब के लोग बसते हैं। सब्ज़ रंग मुसलमानों की नुमाइंदगी करता है, जबकि सफ़ेद रंग बाकी मज़ाहिब के लोगों को ज़ाहिर करता है। यहाँ हर मज़हब के मानने वालों को अपने मज़हब के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की मुकम्मल आज़ादी हासिल है। पाकिस्तान में रहने वालों का ताल्लुक़ ख्वाह किसी भी मज़हब से हो, सब पाकिस्तानी हैं। तमाम पाकिस्तानी अपने वतन से सच्ची मोहब्बत करते हैं। अली, अब्बा जान, हमारा कौमी तराना भी तो हमारी कौमी शनाख्त है। अब्बा जान, जी हाँ बेटा, हर मुल्क का अपना कौमी तराना होता है। ये तराना इस मुल्क की कौमी शनाख्त होता है। हमारे कौमी तराने के बोल बहुत खूबसूरत हैं। ये तराना मशहूर शायर हफीज़ जालंधरी ने लिखा है। आपको पता है हमारा कौमी शायर कौन है? अली, अल्लामा मोहम्मद इकबाल हमारे कौमी शायर हैं। अब्बा जान, शाबाश बेटा, ये अल्लामा मोहम्मद इकबाल ही थे जिन्होंने पाकिस्तान का ख्वाब देखा था। अली, अब्बा जान, बस यही चीज़ें हमारी कौमी शनाख्त हैं? अब्बा जान, इसी तरह हमारा कौमी फूल चमेली, कौमी खेल हॉकी, कौमी परिंदा चकोर और कौमी जानवर मारखोर है। अली, अब्बा जान, आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे बहुत मुफीद मालूमात दी। इंशाअल्लाह इन मालूमात की मदद से मैं एक उम्दा तकरीर तैयार कर लूँगा। बच्चों, आप इस सफ़े पे देखें, आपको नीचे 3 तस्वीरें नज़र आएंगी।
یہ ہماری قومی شناخت والی چیزیں ہیں۔ پہلے تو مارخور کی تصویر ہے جو کہ ہمارا قومی جانور ہے، اس کے بعد ہاکی کھیلتے ہوئے دکھایا گیا ہے، ہاکی بھی ہمارا قومی کھیل ہے، اور آخر میں پھول ہیں جو چنبیلی کے پھول ہیں جو کہ ہمارا قومی پھول ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے اس کے سبق میں کچھ سرگرمیوں والا کام۔ صفحہ نمبر 120 پر سبق میں موجود کچھ الفاظ، ان کے معنی اور جملے بھی میں آپ کو بتا دوں گی کچھ، لیکن آپ اپنے پاس سے بھی بنا سکتے ہیں۔ پہلا لفظ ہے معلومات۔ معلومات کے معنی ہیں واقفیت، علم۔ معلومات، واقفیت، علم۔ اس کا جملہ بنایا جا سکتا ہے، پڑھنے اور محنت کرنے سے ہمیں بہت سی معلومات حاصل ہوتی ہیں۔ دوسرا لفظ ہے شناخت، پہچان۔ شناخت، پہچان، اور اس کا جملہ بنایا جا سکتا ہے، ہماری شناخت ہمارا پاکستان ہے۔ پھر ایک لفظ ہے مفید، فائدے مند۔ مفید، فائدے مند۔ پھل اور سبزیاں ہماری صحت کے لیے مفید ہوتے ہیں۔ آخری لفظ ہے عمدہ، نفیس، اعلیٰ درجے کا۔ عمدہ، نفیس، اعلیٰ درجے کا۔ میری امی بہت عمدہ کھانے پکاتی ہیں۔ اسی کے نیچے کچھ سوالات تحریر کیے ہوئے ہیں، ان سوالات کے جوابات آپ کو سبق میں سے ہی مل جائیں گے۔ پہلا سوال ہے، قومی شناخت سے کیا مراد ہے؟ اس کا جواب میں آپ کو بتا دیتی ہوں۔ قومی شناخت سے مراد کسی بھی قوم و ملک کی وہ خصوصیات ہیں جن کی وجہ سے وہ باقی قوموں اور ملکوں میں الگ پہچان رکھتا ہے۔ دوسرا سوال، سوال نمبر ب، ہمارے ملک کی قومی پہچان کیا ہے؟ اس کا جواب ہے، ہمارے ملک کی خصوصی شناخت، قومی شناخت اسلام ہے۔ ہماری قومی زبان اردو ہے۔ قومی لباس شلوار قمیض، اور ہمارے قومی شاعر علامہ محمد اقبال ہیں، جبکہ ہمارا قومی کھیل ہاکی ہے، اور ہمارا قومی پرچم سبز اور سفید رنگ کا ہے۔ اب آ جاتا ہے سوال نمبر 3، جیم۔ سوال جیم، قومی پرچم میں موجود سبز اور سفید رنگ سے کیا مراد ہے؟ قومی پرچم میں موجود سبز رنگ مسلمانوں کی، جبکہ سفید رنگ باقی مذاہب کے لوگوں کی نمائندگی کو ظاہر کرتا ہے۔ سوال نمبر 4، یہ دال ہے، دال۔ سوال دال، ہمارے ملک کو اسلامی جمہوریہ کیوں کہا جاتا ہے؟ ہمارے ملک کو اسلامی جمہوریہ پاکستان اس لیے کہتے ہیں کیونکہ ہمارا ملک اسلام کے نام پر وجود میں آیا۔ سوال نمبر 5 ہے، سوال ہے، آپ اپنے ملک کی شناخت قائم رکھنے کے لیے کیا کیا کر سکتے ہیں؟ اس کا جواب ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اسلام کے اصولوں پر زندگی گزاریں، قومی زبان اردو ہر جگہ استعمال کریں، دنیا کے کسی بھی حصے میں جائیں شلوار قمیض پہنیں، اور سب کو اپنے ملک کی خوبیوں سے آگاہ کریں۔ ان سوال جواب کے بعد صفحہ نمبر 121 پر یہ ایک پزل بنا ہوا ہے، اس میں سے آپ کو کچھ الفاظ تلاش کرنے ہیں۔ ایک لفظ انہوں نے خود تلاش کر کے گول دائرے میں کیا ہوا ہے، ہاکی، اور آپ نے 4 کم از کم لفظ اور ڈھونڈنے ہیں۔ میں نے کچھ لفظ ڈھونڈے ہیں، اسلام، چکور، بیل، مالی۔ آپ بھی ڈھونڈ سکتے ہیں یہ لفظ بآسانی، اور پھر ان کو ایک گول دائرہ لگا کر یہ سرگرمی مکمل کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد صفحہ نمبر 22، صفحہ نمبر 22 پر ایک پیراگراف ہے جس کو آپ نے
ریڈ کرنا ہے، اس کی پڑھائی کرنی ہے صحیح تلفظ اور روانی سے۔ چلیں بچوں پڑھتے ہیں۔ ہمارے قومی شاعر علامہ محمد اقبال سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد شیخ نور محمد ایک دیندار آدمی تھے۔ ان کی والدہ کا نام امام بی بی تھا۔ اس دور کے رواج کے مطابق علامہ محمد اقبال کی تعلیم کا آغاز قرآن مجید سے ہوا۔ 5 برس کی عمر میں مشن ہائی اسکول میں داخلہ لیا۔ وہاں آپ نے پرائمری اور میٹرک میں وظائف حاصل کیے۔ ان کے اندر جو جوش و جذبہ موجود تھا جو بڑے لوگوں میں پایا جاتا ہے۔ میٹرک کے بعد انٹرمیڈیٹ کی تعلیم آپ نے اسکاچ مشن کالج سے حاصل کی۔ گورنمنٹ کالج سے BA کیا۔ 1905 میں آپ اعلیٰ تعلیم کے لیے یورپ چلے گئے۔ انگلستان سے بار ایٹ لاء اور جرمنی سے PhD کی ڈگری لی۔ 3 سال بعد آپ وطن واپس تشریف لائے۔ آپ نے کچھ عرصہ وکالت بھی کی لیکن جلد اسے ترک کر دیا۔ آپ نے اپنی شاعری سے مسلمان قوم کو بیدار کرنے کا کام کیا۔ مسلمانوں کے اندر آزادی کی تڑپ پیدا کی۔ آپ نے 1930 میں پہلی مرتبہ بر صغیر پاک و ہند کے مسلمانوں کے لیے ایک الگ وطن کا نظریہ پیش کیا۔ اس لیے آپ مفکر پاکستان کہلائے۔ علامہ محمد اقبال نے 1968 میں وفات پائی۔ اس کے بعد ایک کام ہے خالی جگہ پر کرنے کا، صفحہ نمبر 122 پہ ہی ہے، جس میں آپ نے علامت فاعل نے اور علامت مفعول کو کا استعمال کرنا ہے۔ بچوں آپ کو فاعل اور مفعول پڑھایا جا چکا ہے۔ فاعل وہ ہوتا ہے جو کوئی کام کرتا ہے، یعنی کہ فعل کرتا ہے، اور مفعول وہ ہوتا ہے جس پر کام کیا جاتا ہے۔ یہ کچھ خالی جگہ ہیں۔ علامت فاعل نے، یہ فاعل کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، اور علامت مفعول کو، یہ مفعول کے ساتھ استعمال ہوتا ہے۔ آگے دیکھ لیتے ہیں ہم۔ استاد ڈیش بچوں کو سبق پڑھایا۔ استاد کیونکہ فاعل ہیں تو اسی لیے یہاں پر آئے گا نے، علامت فاعل آئے گا۔ استاد نے بچوں کو سبق پڑھایا۔ لکڑی ڈیش کاٹو۔ اب آپ ادھر دیکھیں، لکڑی فاعل نہیں ہے، مفعول ہے، اس پر کام ہو رہا ہے، تو یہاں پر آپ علامت مفعول کو استعمال کر کے کو لگائیں گے۔ لکڑی کو کاٹو۔ علی ڈیش ابا جان کو سلام کیا۔ علی نے ابا جان کو سلام کیا۔ امی ڈیش کھیر پکائی۔ امی نے کھیر پکائی۔ پودوں ڈیش پانی دو۔ پودوں کو پانی دو۔ اب ہم آ جاتے ہیں صفحہ نمبر 123 پر۔ صفحہ نمبر 123 پر ایک سرگرمی ہے جس میں آپ کو خالی جگہ پر کرے دیے ہوئے ہیں۔ ان کو پر کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ پورا جملہ پڑھیں۔ آپ دیکھیں گے کہ اس جملے میں سے ایک لفظ انہوں نے ایک مختلف رنگ سے پرنٹ کیا ہوا ہے، ہائی لائٹ کیا ہوا ہے، نمایاں کیا ہوا ہے، یعنی کہ پورا جملہ بلیک کلر سے پرنٹ ہوا ہوا ہے جبکہ ایک لفظ بلو کلر سے پرنٹ ہوا ہوا ہے، ذرا نمایاں ہے، فرق ہے۔ اس لفظ کا متضاد آپ نے خالی جگہ میں لکھنا ہے، جو بھی وہ لفظ آئے گا۔ میں آپ کو پہلا سولو کر کے دکھاتی ہوں۔ وہ بہادر نہیں ڈیش ہے۔ اب آپ جب یہ جملہ پڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے بہادر کو انہوں نے بلو کلر سے پرنٹ کیا ہوا ہے، نمایاں کیا ہوا ہے۔ بہادر کا پہلے تو آپ متضاد سوچیں، اپوزٹ سوچیں۔ بہادر کا متضاد بزدل ہے، تو اب یہ لفظ بزدل آپ نے اس خالی جگہ میں فل کرنا ہے اور پھر دیکھیں یہ کیا بن جائے گا۔ وہ بہادر نہیں بزدل ہے۔ وہ بہادر نہیں بزدل ہے۔ دوسرا جملہ ہے، شاگرد ہمیشہ ڈیش کی عزت کرتا ہے۔ اس جملے میں آپ دیکھیں شاگرد ہائی لائٹ ہوا ہوا ہے، بلو کلر سے پرنٹ ہوا ہوا ہے، اور شاگرد کا الٹ متضاد اپوزٹ ہے استاد۔ تو یہ جملہ مکمل ہو کے ایسا بن جائے گا، شاگرد ہمیشہ استاد کی عزت کرتا ہے۔ ہمیشہ سچ بولو اور ڈیش سے پرہیز کرو۔ اس جملے میں آپ دیکھیں سچ کو بلو کلر سے ہائی لائٹ کیا ہوا ہے، تو سچ کا الٹ
ऑपोजिट मुतज़ाद क्या होगा, झूठ। हाँ जी, अब हम इसको मुकम्मल करके पढ़ते हैं। हमेशा सच बोलो और झूठ से परहेज़ करो। हसन दिन रात मेहनत कर रहा है। यहाँ पर दिन क्योंकि हाईलाइट हुआ है तो इसका ऑपोजिट रात, मुतज़ाद रात है। ये मुकम्मल होकर जुमला बनेगा, हसन दिन रात मेहनत कर रहा है। और आखिरी जुमला है, मैं रोज़ाना सुबह और शाम के वक्त सैर करती हूँ। अब आप देखें सुबह, इसमें सुबह जो है वो ब्लू कलर से प्रिंट हुआ है, तो अब सुबह का ऑपोजिट शाम होता है। बेटे सुबह का ऑपोजिट रात नहीं होता, दिन का ऑपोजिट रात होता है, सुबह का मुतज़ाद शाम होता है। तो अब मुकम्मल करके ये जुमला बन जाएगा, मैं रोज़ाना सुबह और शाम के वक्त सैर करती हूँ। ये तो है जी आपका मुकम्मल सबक कौमी शनाख्त। इसको आप अच्छा सा पढ़ें, इसके सवाल जवाब हल करें, इसके अल्फाज, मायने, जुमले और दीगर सरगर्मियों को अच्छी तरह से याद करें। फिर इंशाअल्लाह हम एक चैप्टर और भी पढ़ लेंगे इसके बाद। अल्लाह हाफ़िज़।